لا إله إلا الله لا إله أولئك أن يكونوا من المهتدين. برادر محترم مولانا غازی صاحب، دیگر علماء کرام، فضلاء نظام، سامعین و سامعات، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہوتی اتنے اکابر علماء کی موجودگی میں مجھے آج یہاں حاضری کا موقع ملا اور ایک بہت اہم اور بہت مقدس عنوان پر گفتگو کا موقع ملا۔ آج کل کچھ مصروفیات بھی زیادہ چل رہی ہیں، کچھ طبیعت بھی بہت زیادہ درست نہیں ہے، تو آپ کا میں زیادہ وقت اور آپ کے اور ان علماء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا۔ مختصراً چند معروضات پیش کرنے کی، اس لیے کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں حاضری کا بارہا موقع ملتا رہتا ہے، اور جب بھی حاضری کا موقع ملتا ہے میں ہر دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میری یہاں حاضری محض والد صاحب کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ والد صاحب محبت سے بلاتے ہیں تو پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، وگرنہ میں کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا مولوی، کوئی بہت بڑا زوردار قسم کا شعلہ بیان قسم کا خطیب یا واعظ نہیں ہوں، نہ میرے اندر کوئی اتنی بڑی کوئی علمی صلاحیتیں ہیں کہ مجھے باقاعدہ کسی بیان کے لیے یا کسی گفتگو کے لیے بلایا جائے۔ ایک ادنا سا اور بہت ہی ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات زبان سے ان علماء کی موجودگی اور ان کی برکت سے کہلوا دے اور اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ سب حضرات بھی اس پر عمل کرنے والے۔ عظمت مساجد یہ آج کا موضوع ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں یا قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں تو آپ کو متعدد آیات مبارکہ اس موضوع کے حوالے سے مل جائیں گی، اور متعدد فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مسجد کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو مسجد کی عظمت کا سب سے بڑا نشان یا مسجد کی عظمت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور اللہ کا گھر کیوں ہوتی ہے؟ ہم کسی گھر کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس گھر میں رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ سعد صدیقی صاحب کا گھر ہے، یہ غازی صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ عبداللہ کا گھر ہے، یہ عبد الرحمن کا گھر ہے، اس لیے کہ وہ عبداللہ یا وہ عبد الرحمن اس گھر کے اندر رہتا ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ رات کو وہاں آ کر سوتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نعوذ باللہ اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ہستی کا وجود ہر جگہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء و عارفین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسی جگہ ڈھونڈو اور وہاں جا کر گناہ کرو جہاں اللہ نہ ہو۔ ایسی جگہ ڈھونڈو کہ جہاں اللہ نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں اللہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں رہتا۔ اللہ کا گھر ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب گھر کسی کا کہا جاتا ہے
تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس مقام کی، اس جگہ کی، کہ یہ فلاں صاحب کے گھر ہے، یعنی اس کی نسبت فلاں صاحب کی طرف ہے۔ تو آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جس مقام اور جس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ یہ اللہ کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ کتنی عظیم الشان ہوگی، اس جگہ کی عظمت کے کیا ٹھکانے ہوں گے کہ جیسے اللہ کی عظمت ہے ایسے ہی اللہ کی جگہ کی بھی عظمت ہے، ان چیزوں کی بھی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ نسبت کا ہونا، دوسرا یہ کہ مساجد، جتنی بھی مساجد ہیں مساجد اسلام، وہ ساری کی ساری شعائر اسلام میں سے اسلام کا شعار اور اسلام کی نشانی ہے۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ شعار کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی نشانی ہو۔ نشانی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز علامت ہو کسی چیز کی۔ مثال کے طور پر ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو راولپنڈی سے آیا کرتے تھے، اس زمانے میں موٹر وے تو تھی نہیں، جی ٹی روڈ سے آنا جانا ہوتا تھا۔ تو جب یہ مینار پاکستان نظر آتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ لاہور میں داخل ہو گئے۔ تو گویا مینار پاکستان لاہور کی نشانی تھا، لاہور کی علامت تھا۔ اس بات کی علامت تھا اس لیے کہ اس زمانے میں لاہور شروع بھی وہیں سے ہوتا تھا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، لاہور تو بہت پھیل گیا۔ وہ ہمارے دوست ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں لاہور کی آبادی سے بہت الجھن ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ وہ 3 دفعہ لاہور سے باہر نکلے، تینوں دفعہ لاہور ان تک پہنچ گیا۔ تو اب تو لاہور مینار پاکستان سے اس طرف بھی بہت پھیل گیا اور اس طرف بھی بہت پھیل گیا۔ تو لیکن اس زمانے میں مینار پاکستان سے لاہور کی آبادی شروع ہوتی تھی، تو مینار پاکستان کا نظر آنا یہ علامت سمجھی جاتی تھی اس بات کی کہ ہم لاہور شہر میں داخل ہوئے۔ تو یہ علامت اور نشانی، مساجد جو ہیں یہ علامت ہے اور نشانی ہے۔ اور علامت اور نشانی کس چیز کی ہے؟ علامت اور نشانی ہے دین اسلام کی۔ کہ جب آپ کسی بستی کے اندر مسجد دیکھتے ہیں، جب آپ کسی گاؤں کے اندر مسجد دیکھتے ہیں، جب آپ کسی شہر کے اندر مسجد دیکھتے ہیں، جب آپ کسی آبادی کے اندر مسجد دیکھتے ہیں، تو آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہے علامت اور نشانی ہونے کے معنی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے کے لیے، کسی مہم کے لیے صحابہ کو روانہ کرتے تھے تو ہدایت یہ فرماتے تھے کہ دیکھو رات کی تاریکی میں اس آبادی یا اس بستی کے اوپر حملہ نہ کرنا جس بستی پر حملہ کرنے کے لیے تم لوگ جا رہے ہیں، بلکہ رات کو وہاں قیام کرنا قریب میں، اور صبح کو پھر کوشش کرنا کہ کسی مسجد سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی بستی میں۔ اگر تمہیں کہیں بستی میں سے اذان کی آواز آ جائے تو پھر اس بستی کے اوپر حملہ نہ کرنا، پھر اس بستی کے اوپر حملہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بستی کے اندر مسجد موجود ہے، اور مسجد کا موجود ہونا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ بستی مسلمانوں کی ہے، مشرکوں اور کافروں کی نہیں۔ اور یہاں ان آیات مبارکہ میں 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ حق نہیں ہے، مشرکین کا یہ مقام نہیں ہے، مشرکین کو یہ رتبہ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہے، مشرکین کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کو وہ تعمیر کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مساجد کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قیام اور ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ بڑی اہم صفت ہے تعمیر مسجد کرنے والوں۔ کیا کہا؟ پہلے تو ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور مفسرین اور شارحین یہ بات لکھتے ہیں
کہ قرآن کریم کی آیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جہاں اقامت صلاۃ کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ صلاۃ کا ذکر جہاں بھی آتا ہے اقامت کے ساتھ ہی آتا ہے، اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کے ساتھ کبھی اقیم الزکاۃ کا لفظ نہیں آتا، زکوٰۃ کے ساتھ یا حج کے ساتھ کبھی اقیم الحج کا لفظ نہیں آیا۔ اقیمو کا لفظ آتا ہی صرف صلاۃ کے ساتھ ہے۔ آپ نے پورے قرآن کریم میں کہیں اقیم الحج نہیں پڑھا ہوگا، کہیں اقیم الصوم نہیں پڑھا ہوگا، کہیں اقیم الزکاۃ نہیں پڑھا ہوگا، آتوا الزکاۃ پڑھا، روزے کی ادائیگی کا حکم پڑھا، سومو پڑھا، روزہ رکھو، فلیصم کا لفظ حدیث میں آیا۔ لیکن نماز کا جہاں حکم آتا ہے، نماز کا جہاں ذکر آتا ہے، وہاں اقیمو کے لفظ سے آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادات کے پورے نظام کو قائم کرنا ہے، کہ پورا عبادات کا نظام قائم ہو۔ تو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ نظریاتی اور فکری طور پر عقائد کے اعتبار سے تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے روز آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور عملی زندگی کا ان کا حال یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، اللہ کی عبادات کا پورا نظام قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی شارحین و محدثین دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا لفظ مکی صورتوں اور مکی آیات میں بھی آیا، اور زکوٰۃ کا لفظ مدنی آیات اور مدنی صورتوں کے اندر بھی آیا۔ لیکن زکوٰۃ بطور فرض، زکوٰۃ بطور فرض اور بطور رکن اسلام واجب ہوئی ہے مدنی دور کے اندر، ہجرت کے بعد۔ لہذا یہ سوال اٹھا کہ ان آیات مبارکہ میں کہ جو مکے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان میں آتوا الزکاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اور جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تو یہ حکم دینے کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مراد تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق ہے، وہاں آتوا الزکاۃ سے مراد تربیت نفس اور تزکیہ نفس ہے۔ اور جہاں مدنی آیات اور مدنی صورتوں کے اندر آتوا الزکاۃ آیا، وہاں آتوا الزکاۃ سے مراد زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی ہے، اور جب زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی مراد ہوتی ہے تو اس سے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی مراد نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کا پورا معاشی نظام مراد ہوتا ہے کہ تجارت آپ کی کیسی ہونی چاہیے، خرید و فروخت آپ کا کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، قرضوں کا لین دین کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، سود معیشت سے ختم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم جو ہے وہ ختم ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہو اور نہ کوئی دوسرے کا ظلم سہ رہا ہو۔ یہ معاشی نظام ہے، اور یہ آتوا الزکاۃ کے اندر پورا اسلام کا معاشی نظام ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ جو تعمیر مسجد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں نہ حکومت وقت کا ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں بادشاہ ظالم کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی اور بات کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اگر مسجد کے صدر یہاں تشریف فرما ہو تو ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ تعمیر مسجد کرنے والے مسجد کمیٹی کے صدر سے بھی نہیں ڈرتے، یہ تعمیر مسجد کرنے والے مسجد کمیٹی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اچھا، اب یہ ساری بات ہو گئی، ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ تعمیر مسجد کا مطلب کیا ہے، تعمیر مسجد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، تعمیر ایک ہوتی ہے عام گھر کی، جیسے میں نے عرض کیا میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک تعمیر گھر کا یا گھر کی تعمیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے در و دیوار کی تعمیر،
اس کے اندر کمرے بنتے ہیں، اس کے اندر صحن بنتا ہے، لان بنتا ہے، ڈرائنگ روم یہ ہے، ڈائننگ روم یہ ہے، بیڈ روم یہ ہے، لاؤنج یہ ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا کمرہ ہے، یہ بیٹے کا کمرہ ہے، یہ بیٹی کا کمرہ ہے، یہ ابا کا کمرہ ہے، یہ پڑھنے لکھنے کا کمرہ ہے، ریڈنگ روم ہے. یہ سارے کمروں کی تقسیم ہوتی ہے اور وہ تعمیر ہوتے ہیں، یعنی ان کے در و دیوار بنتے ہیں یعنی بنتے. لیکن جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، گھر مکمل ہو گیا ان آل ریسپیکٹ، فنیشنگ بھی ہو گئی، فرش بھی مکمل ہو گئے، بجلی کے کنیکشن بھی لگ گئے، سوئی گیس بھی لگ گئی، سارے کام ہو گئے، لیکن اس گھر میں آ کر آباد نہیں ہوتا کوئی، بستا کوئی نہیں ہے، تو کیا تعمیر گھر یا گھر کی تعمیر مکمل سمجھی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں سمجھی جائے گی. لوگ یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو رہنا نہیں تھا تو پھر آخر یہ گھر بنایا کیوں آپ نے؟ اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ اتنے پیسے کیوں برباد کیے آپ نے؟ جب آپ کو یہاں اس گھر میں رہنا ہی نہیں تھا، آپ کو اپنے بچوں کو یہاں آباد کرنا ہی نہیں تھا، تو آخر اتنا پیسہ اور اتنا وقت آپ نے کیوں برباد کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ ہیں ایسے کہ جتنی نئی آبادیاں، نئی بستیاں ہیں، ان میں گھر بنے ہوئے ہیں اور بہت شاندار بنے ہوئے ہیں، وہاں ملازمین رہ رہے ہیں، اور اصل گھر کے مالک جو ہیں وہ کوئی انگلینڈ میں رہ رہا ہے، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی جاپان میں رہ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہ رہا ہے. تو بھائی اب اگر گھر میں رہنا ہی نہیں تھا تو گھر بنایا کیوں؟ گھر کو آباد ہی نہیں کرنا تھا تو گھر بنایا ہی کیوں؟ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ تعمیر مسجد ایک تو ہوتی ہے مسجد کے در و دیوار کی تعمیر، مسجد کی چھت کی تعمیر، مسجد کے ہال کی تعمیر، مسجد کے صحن کی تعمیر، مسجد کے وضو خانے کی تعمیر. یہ ساری تعمیرات در و دیوار کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اور دوسری تعمیر ہوتی ہے مسجد کو آباد کرنے کی تعمیر. جو لوگ مسجد کے در و دیوار بناتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور ایک روایت میں آیا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک محل عطا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے، جیسی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی محل اسے جنت کے اندر عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اور دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنا گھر جب بناتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین چیز، کوالٹی کی، اعلیٰ کوالٹی کی چیز جو ہے وہ استعمال کی جائے، خوبصورت سے خوبصورت چیز استعمال کی جائے. لیکن جب مسجد کا معاملہ آتا ہے تو ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو یہاں تو فلاں چیز بھی استعمال ہو سکتی ہے، فلاں قسم کی لکڑی استعمال کرنے کے بجائے یہاں تو فلاں قسم کی لکڑی بھی استعمال ہو سکتی ہے. اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی محل اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ جو مسجد کی تعمیر میں در و دیوار اور اس کے حسن و خوبصورتی کے علاوہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ بنانے والوں کا تقویٰ اور بنانے والوں کا اخلاص ہے. اگر مسجد بنانے والے مسجد بنا رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے تقویٰ و طہارت کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ، تو وہ مسجد تو اس قابل ہے کہ مسجد کہی جائے، اس مسجد کی حفاظت کی جائے، اس مسجد کے در و دیوار کی حفاظت کی جائے، اس مسجد میں آنے والوں کی حفاظت کی جائے، اور نہ صرف یہ کہ حفاظت کی جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ آ رہی ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی جائے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں کھڑے ہوں
چنانچہ جس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر نہیں کی گئی، یہ مسجد علی شفا حفرۃ من النار کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے، یہ منافقتیں پھیلانے کے لیے تعمیر کی گئی ہے، مسلمانوں کے درمیان سازش کے منصوبے تیار کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو مسمار کر دیں اور اس مسجد کو آگ لگا۔ اس مسجد کو مسجد ضرار قرار دیا گیا اور مسجد ضرار قرار دینے کے بعد اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جن لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد قباء ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ تب تو خیر وہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ ہی کا ایک علاقہ بن گیا ہے۔ ایک زمانے میں وہ ذرا مسجد مدینہ منورہ سے تھوڑا سا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ باہر کی بستی تھی، لیکن اتنا خوبصورت علاقہ اور ارد گرد کھجوروں کے اتنے باغات ہیں، اور ان کھجوروں کے ارد گرد کے باغات میں تعمیرات میں بہت خوبصورت عمارتیں بھی وہاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک ٹکڑا ہے زمین کا جہاں جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں وہ مسجد ضرار بنی ہوئی تھی۔ وہاں آج بھی نہ درخت اگتے ہیں کھجور کے، اور اگر کوئی تعمیر شروع کی جائے تو وہاں تعمیر شروع کرنے کے لیے جو مشینری آتی ہے وہ مشینری بھی جل جاتی ہے۔ جو مسجد سازش کی بنیاد پر بنائی جائے، سازشی منصوبوں کے لیے بنائی جائے، اس مسجد کے اتنے منحوس اثرات یا اس عمارت کے اتنے منحوس اثرات ہوتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی اس زمین کے اوپر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اور آج 1450 سال ہونے والے ہیں، آج بھی وہ زمین اسی طرح بنجر اور خالی پڑی ہے، نہ وہاں کھجور کا باغ اگتا ہے اور نہ وہاں کوئی عمارت تعمیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو مسجد اللہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ، تقوی اور ایمان کے ساتھ تعمیر کی جائے، وہ مسجد پھر امر ہو جاتی ہے، قیامت تک کے لیے وہ مسجد مسجد ہے، اور قیامت تک اس میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، قیامت تک اس میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، قیامت تک اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور قیامت تک جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ ثواب کے طور پر درجات بلند۔ کیسی عجیب بات ہے۔ مثلا یہی مسجد دیکھ لیجیے، اتنے برس گزر گئے اس مسجد کو بنے ہوئے، اور اتنے ہی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہوگا، اس مسجد کی تعمیر میں دام درہم سخن حصہ لیا ہوگا، اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے، لیکن آج بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر شخص کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر شخص کے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر شخص کے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر اذان کے بلند ہونے سے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر بچے کی تلاوت سے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اس لیے مسجد کی جو تعمیر ہے اور مسجد کا جو مقام ہے، مسجد کا جو رتبہ ہے، اور مسجد کیا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو مساجد ہے ساری دنیا کے اندر، یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری مساجد عالم اسلام کی، یہ ساری کی ساری خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی اپنی ماں کی عادت کی وارث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیٹی میں ماں کی جتنی عادتیں آتی ہیں، جتنا مزاج آتا ہے، جتنی شکل و شباہت آتی ہے، بیٹے میں نہیں آتی۔ ماں کا مزاج، ماں کی عادتیں، ماں کی شکل و شباہت، ماں کی آواز کی شباہت، یہ ساری باتیں جس درجے میں بیٹی کے اندر منتقل ہوتی ہیں، بیٹے میں نہیں منتقل ہوتی۔
اور ایک بیٹی کو ماں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بیٹوں کو ہوتا بھی نہیں ہے۔ جتنی محبت اور جتنی عظمت ایک بیٹی کے دل میں ہوتی ہے، وہ عظمت اور محبت، اتنی محبت اور عظمت ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ اب یہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ بس انہی آیات پر میں بات شروع کر دوں گا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ بلا شبہ بیٹوں کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، لیکن جو درجہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے دل میں ماں کی محبت کا رکھا ہے، وہ درجہ شاید بیٹوں کے اندر نہیں رکھا۔ جو درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں سے شباہت کا اور مشابہت کا بیٹی کے اندر رکھا ہے، وہ بیٹے میں نہیں رکھا۔ تو خانہ کعبہ کی بیٹیاں کون ہیں؟ خانہ کعبہ کی بیٹیاں یہ ساری مساجد ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی صفت اور خصوصیت کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی صفت اور خصوصیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قیاما للناس، کہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے یہ خانہ کعبہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو کیا مل جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشین گوئی کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پتلی پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی غلام بیت اللہ کی دیوار کی اینٹیں گرا رہا اور کوئی اسے منع نہیں کرے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں تو ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر کس طرح سے اللہ کا عذاب مسلط ہوا، وہ پرندے ابابیل کی شکل میں کس طرح سے انہوں نے سنگ باری کی اور کیسے وہ کعصف معقول کھائے ہوئے گھاس کی طرح ہو گیا۔ اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا غلام ہوگا، حبشی غلام ہوگا، اور وہ حبشی غلام خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم کر رہا ہوگا۔ آخر یہ بات کیا ہے؟ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی خاصیت یہ ہے کہ قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر انسانی زندگی ختم کرنی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا۔ یہ خانہ کعبہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اوپر آسمانوں میں اٹھا لے گا، اور اسے آسمانوں میں اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اب انسانوں کی حیات اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر مقدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم خانہ کعبہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں مساجد کو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مساجد ہماری بقا کا ذریعہ ہے، ہماری بقا کی ضامن ہے۔ ہم یہ مساجد ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی زندہ رہیں گے، ہماری زندگی اس دنیا میں اللہ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے بھی۔ اور اگر یہ مساجد نہ ہوں، یہ مساجد ہمارے معاشرے ہمارے محلوں سے ختم ہو جائیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہماری بقا اور ہماری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہلاک اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اگر مقصود ہوا تو ہماری جگہ کچھ اور لوگ آ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا مقصود ہوا قیامت کا لمحہ وہ قریب آ گیا اور آ گیا، موجود ہو گیا کہ جو اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں ہے، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مساجد ہماری زندگی ہے، اور یہ مساجد جب خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں تو من دخلہ کان آمنا، جو کسی مسجد کے اندر داخل ہو جائے، کسی بھی مسجد میں داخل ہو جائے، وہ اس کے مسلک کی ہو یا مسلک کی نہ ہو۔ ویسے تو مسجد مسلک کی نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے، مسلک تو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے مساجد کو بھی مسالک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ فلاں مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ جس مسلک کی مسجد میں بھی کوئی داخل ہو جائے، میں جب یہاں مہران بلاک میں رہا کرتا تھا تو ہماری مہران بلاک کی جو مسجد تھی، میں ایک دن واک کر رہا تھا صبح کو، تو
मस्जिद का मुअज्जिन बाहर खड़ा हुआ था और मस्जिद के ऊपर एक संगे मरमर के पत्थर के ऊपर एक इबारत लिखी हुई थी और उस इबारत के ऊपर ये लिखा हुआ था कि इस मस्जिद में मजलिस मुंतज़िमा का कोई रुकन, मजलिस मुंतज़िमा का सेक्रेटरी सदर, कोई इमाम, खतीब या मुअज्जिन गैर बरेलवी नहीं हो सकता। तो मुअज्जिन साहब पास ही खड़े थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा भी कर दें, एक लफ्ज़ का और इजाफा कर दें। कहने किस लफ्ज़ का? मैंने कहा ये जहाँ आपने लिखा हुआ है कि खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, यहाँ लिख दें कोई नमाजी भी गैर बरेलवी नहीं हो सकता। और यहाँ कोई चेक लगा दे, किसी बंदे को खड़ा कर दें, वो लोगों के मसाले पहले चेक किया करे, पूछा करे तू देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है। जो बरेलवी हो उसे तो अंदर का दाखिला मिल जाए, जो खूंखार नजरों से साहब ने मुझे पूरा। बात यह है कि मन दखलहू काना आमिना। हम तो सारी जिंदगी उसूल शाशी और नूरुल अनवार में ये पढ़ते आए कि मन और माँ आम की मिसालें हैं। मन का मतलब है जो भी, मन जो भी, जानदार के लिए मन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बेजान के लिए माँ का लफ्ज। माँ का मतलब है जो भी चीज और मन का मतलब है जो भी इंसान। दखलहू काना आमिना, इस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, वो बैतुल्लाह में दाखिल हुआ या किसी और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उसको अमन मिल गया। लेकिन कितने रंज की बात है, कितने अलम की बात है कि आज हमारी मसाजिद में हमें नमाजियों की हिफाजत के लिए बाहर एक गनमैन खड़ा करना पड़ता है। एक आदमी हिफाजत के लिए बाकायदा खड़ा होता है कि कहीं कोई नमाजियों के ऊपर हमला आवर न हो जाए, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए, नमाजियों के ऊपर हमला आवर हुए और अल्लाह ने, ये तो उन लोगों की सआदत थी, खुशनसीबी थी कि हालत सजदा में लोग शहीद हो गए, हालत सजदा में लोग शहीद हो गए। अभी हमारे एक अजीज का इंतकाल हुआ तो कब्रिस्तान गए, वहाँ वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र है, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के एक तरफ एक बच्चे की कब्र है, दाईं तरफ, बाईं तरफ हमारे एक दोस्त थे। वो शख्स हैं कि जो मस्जिद पर इसी तरह एक हमले होने की सूरत में हालत सजदा में शहीद हो गए। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब हमारे दोस्त थे, चुगुर जी के पास एक मस्जिद है, वहाँ एक दफ़ा हमला हुआ था फजर की नमाज में, और फजर की नमाज में कई लोग वहाँ शहीद हुए थे। उनमें हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब थे और वो हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब बिल्कुल वालिद साहब के बाईं तरफ, उनके बिल्कुल साथ। मैंने कहा देखो अल्लाह ने कैसा मकाम दिया हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि एक तरफ उनके कब्र मासूम बच्चे की है और एक तरफ ऐसे शहीद की है जो हालत सजदा में शहीद। ये कौन होता है? ये वो होता है जो मस्जिद से ताल्लुक रखता है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, उससे मस्जिद की अजमत भी समझ में आएगी। मैं जिन दिनों PhD कर रहा था, मेरा थीसिस था मौलाना इदरीस कांदवी अलैहि रहमा का, तो मैंने मौलाना इदरीस कांदवी अलैहि रहमा के बहुत सारे शागिर्दों को खतूत लिखे कि आपके पास मौलाना की कोई याददाश्त हो, कोई बात हो, या कोई चीज़ तहरीर हो, कोई ख़त हो तो वो मुझे भेजिए। तो बहुत से शागिर्दों के बहुत से जवाबात आए। एक शागिर्द ने जो बात लिखी वो मैं आपसे नकल करना चाहूँगा। उन शागिर्द ने ये लिखा कि फरागत के कुछ अरसे के बाद में एक दिन हजरत की ज़ियारत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। तो हजरत ऐसे दीवार से टेक लगाए, नीम दराज जैसे आदमी होता है, टांगे फैलाई हुई थी और मैं टांगे दबा रहा था। तो मुझसे पूछने लगे, मौलवी साहब क्या करते हो? तो कहने, मैं उस वक्त तक एक मस्जिद में इमाम था, अभी तक मुझे कहीं तदरीस का मौका नहीं मिला था, तो मैं अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था हजरत को ये बताते हुए कि मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ। कहने, मैं थोड़ा सा झिझका, रुका। जब हजरत ने 2-3 मरतबा पूछा तो फिर मैंने अर्ज किया कि हजरत फला मस्जिद में इमाम। तो कहने लगे, उसने लिखा कि हजरत फरमाने लगे, मुझे अइम्मा मसाजिद की जिंदगियों पर रश्क आता है, मुझे
ائمہ مساجد کی زندگیوں پر رشک آتا ہے. میں نے جب یہ سنا تو مجھے حوصلہ ہوا. میں تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ تم نے اتنا محنت کی، اتنا پڑھا، اتنا سالوں جو ہے اتنی محنت کی، اتنی حدیثیں پڑھی، اتنا قرآن پڑھا، اس لیے پڑھا کہ تم ایک مسجد میں امام بن جاؤ گے. کیونکہ ہمارے نزدیک تو امام مسجد کی یہی بات ہوتی ہے نا. اچھا امام ہے آپ، اچھا ٹھیک ہے. کہنے ائمہ مساجد کی زندگی پر رشک آتا ہے. ہمارے ذہنوں میں جو امام کا تصور ہوتا ہے، میں سمن آباد کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں یہ اقامت صلاۃ پہ بات چل رہی تھی، گفتگو کئی جمعوں سے. تو نماز باجماعت کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی، اور جب نماز باجماعت کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو امام کی فضیلت اور امام کی جو منقبت ہے، اس کا جو مقام ہے، میں نے اس کو بیان کیا. تو وہ ذرا لمبی بات ہو گئی، میرے خیال میں 5-7 منٹ کے. مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں کہ میں نے کتنی دیر اس موضوع کے اوپر بات کی. تو ایک صاحب باقاعدہ مجھ پر ناراض ہو گئے کہ ہے کہ تم شروع کر دیتا سی امام دی فضیلت، امام دی فضیلت، امام دا مقام مٹاؤ. گل ہی نہیں ختم ہوتی، ایک گل تو بات، دوسری گل، دوسری گل تو بات، تیسری گل، تیسری. باقاعدہ ناراض ہو گئے محض اس وجہ سے کہ میں نے ممبر پر بیٹھ کر امام کی فضیلت اور امام کی منقبت کیوں بیان کی. ہمارے ذہنوں میں تو امام کا یہ مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے تو ائمہ زندگی، ائمہ مساجد کی زندگی پر رشک آتا ہے. تو میں نے پوچھا حضرت کیوں رشک آتا ہے؟ کہنے لگے رشک کیوں نہ آئے؟ دن کا اکثر حصہ احب البلاد میں، احب البلاد یعنی وہ جگہ، وہ شہر کا وہ علاقہ جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، کہ دن کا اکثر حصہ احب البلاد میں گزرتا ہے. دنیا کے ہزاروں فتنوں سے، ہزاروں گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہر نماز جماعت کے ساتھ، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ رشک نہ آئے تو اور پھر کیا ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے پھر اور تھوڑی سی ہمت ہوئی جب اپنے اتنے فضائل سنے تو پھر اور ہمت ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیوں رشک آتا ہے؟ آپ تو امام گر ہیں، آپ تو امام گر ہیں، آپ سے ہی پڑھ کے تو کوئی شخص امام بنتا ہے، تو آپ کو ان کی زندگیوں پر رشک کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا، اس نے لکھا کہ حضرت ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو امام گر کی؟ ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے کہ ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، آواز آتی ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، آواز آتی ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. معلوم ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے. ایک صحابی کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگے تو بلایا اور بلا کر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا، نماز پھر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگا، پھر بلایا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. ایک محدث، اتنا بڑا محدث، اتنا عظیم محدث، شیخ الحدیث، جس کی زندگی حدیث اور تفسیر کے اندر گزری، جس کی زندگی قال اللہ قال رسول کے اندر گزری، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو آواز آتی ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو آواز آتی ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ہم نے کبھی اپنی نمازوں کا جائزہ لیا؟ اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی. امام صاحب کا اعتراض کرنے سے، مؤذن صاحب کا اعتراض کرنے سے، خادم صاحب کا اعتراض کرنے سے فرصت ملے گی تو ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے. اللہ کی ان مساجد کی قدر کیجیے، اور اللہ کی ان مساجد اور اللہ کے ان گھروں کو تعمیر کرنے والے اور اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے والے ان لوگوں کی قدر کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں. آج آپ کا مؤذن وہ انسان ہے کہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، محلے کے اتنے لوگوں کی وہ جنت کے لیے شفاعت کرے گا روز قیامت. آج ان ائمہ اور ان مؤذنین کی شفاعت پر ہم جنت میں جائیں گے.
جن ائمہ اور جن مؤذنین کی ہم ناقدری کرتے ہیں، آج وہ مساجد ہمارے لیے جنت میں ایک محل کا ذریعہ ہے، جن مساجد کی ہم آج ناقدری کرتے ہیں، جن مساجد کو آج ہم، ان مساجد کو امن کا گہوارہ بنائیے، ان مساجد کو موعظت و نصیحت کا گہوارہ بنائیے، ان مساجد کو ایمان اور تقوی کا سرچشمہ بنائیے کہ ایمان اور تقوی کے سرچشمے یہاں سے بہ رہے ہوں، ایمان اور اللہ کے نبی کے علم کے سرچشمے یہاں سے بہ رہے ہوں، اور یہ مساجد ہمارے لیے بقا کا، ہمارے لیے زندگی کا، ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مساجد کی عظمت کا حق ادا کرنے کی ہمت مساجد کی تعمیر کی توفیق فرمائے، اور ان مساجد کو آباد کرنے اور آباد رکھنے کی ہمت اور توفیق فرمائے۔